تو اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ تقلبہ جو ہے یہ اسم ہے، اور نرا جو ہے یہ فعل ہے. اسی طرح سے یہ جو آگے ہم نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اس میں فعل استعمال ہو رہا ہے جس کے شروع میں لام، آخر میں نون تشدید، اور اس کے ساتھ ضمیر بھی جڑی ہوئی. لیکن یہ جو باقی الفاظ ان کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں، جیسے وجہن، پیچھے ہم نے بھی اس کو ڈسکس کر لیا، یہ اسم ہے کیونکہ مرکب اضافی کے اندر بھی آ رہا ہے. السما تو ہمیں پتہ ہے کہ اسم ہے. قبلتن، یہ کیا ہے جی؟ اسم ہے. ترضا، ترضاها، یہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ فعل ہی ہے جی. فیل یہ فعل ہوگا. فولی کیا ہوگا؟ فیل سر، یہ بھی فعل ہے، یہ فعل امر ہے. پہلے عمل بالکل سر. اس کے بعد یہ کچھ الفاظ آ رہے ہیں، اور یہ سارے الفاظ اگر آپ ان پہ غور کریں تو یہ کیا ہوں گے؟ وجہ کا، شطرہ، شطرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن، طرف. مسجد الحرام، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ شاطرہ اسم ہے سر، مسجد بھی اسم ہے سر. ٹھیک ہے. اور الحرام بھی اسم ہو گیا، حرام بھی وجہن اسم. بھی اسم ہو گیا، تو یہ سارے اسم ہو گئے. حیثو جو ہے نا، حیثو، حیث یہ بھی اسم ہے. اسم. حیثو، حیثو کا مطلب ہوتا ہے، یہ اس میں ظرف مکان اسے کہتے ہیں، جہاں کہیں بھی، wherever. اچھا، اس کے بعد فولو. اچھا، یہ وجوہکم، اس کو بھی دیکھ لیں، یہ شطرہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. فولو فیل ہے سر. فولو فولو کیا ہوگا جی؟ فولو جو ہے یہ فیل بھی فیل. فعل ہے. تم سب پھیرو یا رخ تبدیل کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوتو، یہ بھی فعل ہے. فولو سر فیل امر ہے یہ بھی. فولو بھی فعل ہے ہمارا جی، بالکل. سر اس میں فا الگ نہیں استعمال ہو رہا، اصل میں تو لفظ ولو نہیں ہے، ولی جدھر لکھا ہوا ہے جی جی فا تو بالکل ایسا ہی ہے. فا جو ہے وہ تو اس کے ساتھ حرف ہے نا. جی جی. جی، فا حرف ہے، اصل میں لفظ جو ہے وہ ولو ہے، بالکل. اس کے بعد یعلمون فعل ہے، اور اس کے بعد اس میں اور کون سا فعل آ رہا ہے آگے؟ یہ بھی ایک یعلمون آ رہا ہے، فعل ہے. اور جو باقی الفاظ ہیں، الکتاب اسم ہے، الحق، ربہم، غافل، یہ ساری کیا ہیں؟ اسم آ گئے. تو اسم اور فعل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ابھی اب اس میں مشکل زیادہ نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا مطلب اور ٹرانسلیشن کیا بنتی ہے. تو ہم تھے یہاں پہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کیا ہے؟ وَلَّا یُوَلِّی، یُوَلِّی سے نُوَلِّی، اور نُوَلِّيَنَّ، لام شروع میں لگ گیا، نون تشدید آخر میں لگ گیا. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فعل مضارع میں یہ وہ لام ہے جو زور دینے کے لیے آتا ہے، جس کے آخر میں نون تشدید بھی آتا ہے، یعنی اس فعل کے اندر بہت شدت پیدا کرنی ہو. تو پس ہم لازمن، لازمن ہم پھیر دیں گے، نولی، نولین، لنولین، ہم لازمن، لازمن پھیر دیں گے. کس کو پھیر دیں گے؟ کا، کا.
آپ کو आपको پھیر دیں گے. کس طرف پھیر دیں گے؟ قبلتن. قبلتن یعنی پھیر دیں گے قبلے کی طرف. کون سے قبلے کی طرف؟ ترضاہا. ترضاہا. یہ ترضا کیا ہے؟ فعل ہے. کس سے بنا ہوگا یہ؟ रजा اس से کا सर رضا سے کیا بنے گا؟ तर्जा फिल मजारिया رضا سے ترضا یہ بنتا ہے جی راضیہ. راضیہ ہے نا؟ सर راضیہ. یردا. یردا سے ترضا. ترضا مؤنث کا ورڈ ہے. یہ مؤنث والا فعل کیوں آیا؟ اس لیے کہ لفظ قبلتن جو ہے یہ کیا ہے؟ मुअन्नस مؤنث ہے. تو ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف یا قبلے کی طرف یا ایک قبلے کی طرف. ترضاہا. ترضا راضی ہونا ہے جس میں رضا ہے. اچھا اب یہ مؤنث والا صیغہ جو ہے ہمارا وہ بھی ترضا ہے اور سامنے والے کے لیے بھی ترضا آتا ہے نا. اچھا اب یہاں پہ آپ اس کے اوپر غور کیجئے. اگر تو آپ یہ قبلہ کے ساتھ جوڑیں تو یہ ترضا مؤنث والا بنے گا. لیکن بات کس سے ہو رہی ہے؟ کا. سامنے والے سے بات ہو رہی ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ہم پھیر دیں گے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ. ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے. آپ کو پھیر دیں گے قبلے کی طرف. ترضاہا آپ راضی ہو جائیں گے اس سے. تو اگر ہم اس کو سامنے والے سے بات کرتے ہوئے اس کانٹیکس کے اندر ٹرانسلیٹ کریں اور یہی بہتر اور یہی صحیح درست ٹرانسلیشن بھی ہوگی اس کی. تو ترضا آپ راضی ہوں گے. ہاں اب یہ ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ قبلہ کی طرف. किबला की तरफ قبلے کی طرف. تو لازماً ہم پھیر دیں گے آپ کو ایک قبلے کی طرف. ترضا آپ راضی ہو جائیں گے ہاں اس سے. فولی پس ولی फेल پھیریے. یہ فعل امر ہے. ولی फेल پھیریے یا رخ تبدیل کیجئے. وجہ کا آپ کا چہرہ یعنی اپنا چہرہ. پھیریے اپنا چہرہ. شطر المسجد الحرام یہ آ گیا حکم. شطرہ. شطرہ کا مطلب ہے طرف. شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. تو پھیریے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. ابھی شطر المسجد الحرام کو دیکھ لیجئے کیا ہے. فولی وجہ کا اپنے چہرے کو پھیریے. کس طرف پھیریے؟ مسجد حرام کی طرف. یہ مسجد حرام کی طرف پھیریے. المسجد الحرام کیا ہے؟ المسجد الحرام کیا ہے؟ مرکب توصیفی توصیفی مرکب توصیفی توصیفی. توصیفی ٹھیک ہے. اچھا یہ جو شطرہ ہے اس کو جب آپ المسجدی کے ساتھ ملائیں گے مرکب ہم نے اس سے ظرفی پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ جو یعنی کی طرف یعنی یہ لفظ جو ہے بغیر تنوین کے بغیر الف لام کے آ رہا ہے. المسجدی جو ہے وہ حالت جر میں ہے. تو اس کمبینیشن کو دیکھ کے ہمیں وہ مرکب اضافی والا کمبینیشن فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے. جی شطر المسجد الحرام مسجد
یہ آواز نہیں آ رہی. اچھا شروع. جی شکریہ. ریکارڈنگ ان پروگرس. جی تو یہ بھی اسی وجہ سے ہے. بیسیکلی مرکب اضافی کا کمبینیشن بن رہا ہے کی طرف، مسجد حرام کی طرف. شطرا، شطرا کا ورڈ جو ہے وہ کی طرف کے معنوں میں آ رہا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور یہ حیثو. ایک چھوٹا سا سوال پوچھ سکوں گا؟ جی جی پلیز. یہ شطرہ جو ہے حروف ظرف ہے، اس لیے کہہ رہے تھے ساتھی کہ یہ مضاف کے طور پہ نہیں آ سکتا. نہیں، وہ یہ چیز جو شطرا جو ہے ابھی یہ عبارتاً بتائی اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا الیبریٹ کر دیجیے کہ کون سی چیزیں ظرف کے طور پہ نہیں آ سکتی. اصل میں جو ظرف مکان یا ظرف زمان والا یہ جو الفاظ ہے نا، یہ آتے مرکب اضافی کے کمبینیشن میں ہی ہیں. یعنی ظرف والے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں یہ مرکب اضافی کے کمبینیشن میں ہی اکثر استعمال ہوتے ہیں. یعنی جب یہ کسی دوسرے اسم کے ساتھ مل کے آ رہے ہوں تو یہ مرکب اضافی کا کمبینیشن اس کے ساتھ بناتے ہیں. جیسے قبل ہے، ٹھیک ہے، قبل کا لفظ جو ہے وہ ہو کے ساتھ اگر آ رہا ہو، قبل ہو، یا من اگر شروع میں لگا ہو تو من قبلی ہی، تو یہ مرکب اضافی کا کمبینیشن بنا رہا ہے اس کے ساتھ. یعنی ہم یہ کہہ وہاں پہ سکتے ہیں کہ ضمیر ہے. وہ تمام اسم جو جہاں جو وقت اور جگہ کا مطلب معنی دیتے ہیں وہ ظرف کہلاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اسم ظرف جو ہیں وہ الفاظ ہیں، اسم ہیں، لیکن وہ خاص اسم کے الفاظ ہیں جو کہ کسی نہ کسی وقت کے اور کسی جگہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اور ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں. اور یہ بالکل مضاف کے کمبینیشن میں کسی اور اسم کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ آپ کو یہاں پہ جو لفظ نظر آ رہا ہے شطرہ، یہ بھی ایسا ہی ہے. اسی وجہ سے یہ آپ کو المسجدی کے ساتھ مرکب اضافی کے کمبینیشن میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، یہ لفظ شطرہ جو ہے جب آپ اس کو دیکھیں گے اسی ایپ میں، دیکھیے گا جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کھولی ہوئی تھی، جب اس کو آپ کلک کریں گے اور اس کے اندر مزید کلک ڈیٹیلز والا بٹن جو ہے اس کو بھی چیک کریں گے تو یہ آپ کو ساری اوکرنسز دکھائے گا قرآن مجید میں کہاں کہاں پہ آیا، یہ کتنی جگہ پہ آیا. اور جب آپ ان میں سے کچھ کو، سب کو تو نہیں کھول سکیں گے، جس کچھ کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ لفظ جتنی دفعہ بھی آ رہا ہے یہ تقریباً ایسے ہی کمبینیشن میں آ رہا ہے. جزاک اسی اللہ. طرح سے آپ کسی اور بھی ظرف زمان کے لفظ کو، جب کوئی آئے، ظرف مکان کا لفظ آئے، اس کو بھی آپ اسی طریقے سے اس کی کچھ اور اگزامپلس کوئکلی دیکھ سکتے ہیں. اس کو ایپ کے اندر کھول کے اس میں مزید اس کی اوکرنسز دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ جو ہے یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور کیا یہ صرف اسی کمبینیشن میں آتا ہے یا کہ کچھ اور طریقے سے بھی اکیلا بھی کہیں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ کوئک طریقہ ہوگا اس کو کسی لفظ کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کرنے کا. تو نارملی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ بہت جلدی دوبارہ بھی ریپیٹ ہو جائے، اور جب وہ ریپیٹ ہو تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ سوال ہمارے ذہن میں نہ رہے. لیکن اب چونکہ ایپس ہیں تو اب ایپس کے ذریعے ہم جیسے ہی کویشچن ذہن میں آیا تو ہم اسی وقت اس کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں، اور بڑی کوئک ہے بکاز اب تو وہ بڑے آرام سے ایک ہی لفظ کی جتنی اوکرنسز ہیں قرآن مجید میں وہ ساری ایک ہی جگہ پہ آپ کو دکھا دیتا ہے، اور وہاں سے اس کے اوپر ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو اب اس پریکٹس کو شروع کرتے ہیں، اس کو کر کے انشاءاللہ ہم اس طرح کے الفاظ، خصوصی الفاظ کو زیادہ بہتر طور پہ اور جلدی ان کے ساتھ فیملیئر ہو سکیں گے انشاءاللہ. وہ صرف سورہ بقرہ میں ہی آیا ہے 5 دفعہ. سورہ بقرہ میں ہی آیا ہے، اور کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ. 5 دفعہ آیا ہے. جزاک اللہ. آپ دیکھیں ہمارے بات کرتے کرتے جو ہے یہ ایک طرح سے تحقیق جو ہے بڑی مکمل ہو گئی، اور اسی فارم میں آیا ہوگا جی، اسی طریقے سے آیا ہوگا. میں شطرہ اور شطرہ ہو. جی شطرہ ہو جو ہے وہ بھی مرکب اضافی ہی ہے، اور شطرہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بھی آگے کوئی نہ کوئی اسم ہوگا.
وہ کوئی ضمیر کے علاوہ جیسے یہاں پہ المسجدی آ رہا ہے تو کوئی اور لفظ ہو سکتا ہے آ رہا ہو، لیکن کوئی نہ کوئی اسم آ رہا ہوگا. اسم ہوگا اور وہ ضمیر بن اس کے ساتھ جی 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 بالکل، جزاک اللہ خیر. حالت جر میں ہوگا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، حیثو، اب یہ لفظ حیثو جو ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. حیثو جو ہے یہ ہے جہاں، wherever. حیثو ما کنتم، wherever you were or you are، جہاں کہیں بھی ہو تم. یہ کنتم جو ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا، یہ کنتم جو ہے تو کانا سے نکلا ہے نا، یہ بھی فعل ہے. Okay. ماں تو یہاں کیا میں نے دے رہے سر، وہ جی سوری، حیث ماں کنتم، ماں جو کوئی بھی، ماں کا مطلب جو ہے، جی حیثو جو ہے یہ ماں کے ساتھ مل رہا ہے، یہ ماں اچھا کے ساتھ مل حیث کے ماں، معنی بنا رہا ہے. حیثو کا مطلب ہے جہاں جہاں، کہیں، جہاں، اور ماں جو ہے وہ اس کے اندر کوئی جہاں کہیں کے معنوں میں آ رہا ہے. جہاں کہیں، wherever انگریزی میں شاید اس کی بہتر ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے wherever. اچھا حیث ماں مل کے معنی دے رہا ہے جہاں کہیں. جہاں کہیں کا معنی بن رہا ہے. حیثو جو ہے یہ اوریجنلی یہ بھی ظرف ہے، ٹھیک ہے. حیثو جو ہے یہ بھی ظرف ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پہ یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ حیثو جو ہے یہ لفظ جو ہے اگر کوئی صاحب اس کو بھی کھول کے اس ایپ کے اندر دیکھیں، اور یہ کہ یہ کہاں کہاں پہ آیا ہے اور کس کس طرح آ رہا ہے یہ بھی ظرف، ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کے ساتھ ایک حرف آ رہا ہے آگے، ما. اب اس حرف کے ساتھ مل کے کیا کمبینیشن بنا رہا ہے؟ کیا یہ مرکب اضافی کا کمبینیشن ہے جیسا کہ ہم نے بھی پیچھے بات کی؟ کیا یہ اس کمبینیشن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے کہ اس سے پہلے بھی آتا ہے اور بھی جگہوں پہ آتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے؟ کیا یہ نارمل کمبینیشن میں بھی آتا ہے حرف یہ لفظ حیث نارمل کمبینیشن مرکب اضافی کا، جیسے ابھی ہم نے پیچھے شطرہ والا کمبینیشن دیکھا کہ ایک اور اسم کے ساتھ، نارمل اسم کے ساتھ مرکب اضافی کا کمبینیشن بن رہا ہو؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اگر آپ لوگ ایک دفعہ کھول کے دیکھیں اس کے ساتھ، اسی اسٹڈی کے اندر ہی کوئی صاحب اگر کھول کے اس کو دیکھ لیں، اس کی ریپیٹیشن کتنی ہے، کہاں کہاں پہ ہے اور کس کمبینیشن میں ہے. وہ حیث و ماں جو ہے نا یہ ملا کے بھی لکھا جاتا ہے قرآن پاک میں، اور یہاں حیث و ماں اس کو الگ الگ بھی لکھا گیا ہے، جیسے یہاں پر توڑا ہوا ہے حیث و اور ماں. تو وہ گرامر والے کہتے ہیں کہ جب حیث و کے ساتھ ماں آ جائیں تو وہ یہ زور دینے کے لیے آتا ہے کہ جہاں کہیں. جہاں کہیں. جی یہاں جہاں کہیں کہیں. بھی. جی. اور یہ ویسے مضاف بن کے بھی آتا ہے کیونکہ ظرف ہے، اور اگر اس کے بعد اس ظرف کے بعد وہ کیونکہ اگر جملہ بھی ہو تو وہ جو ہے اس جملے کی طرف بھی یہ مضاف ہوتا ہے. یہاں تو یہ مضاف کے معنوں میں تو نہیں آ رہا، کہ ورنہ پھر آگے مضاف لہ بھی تو ہوگا نا. اچھا یہ جو ہے نا یہاں پر تو مضاف یہ اور جہاں مضاف الیہ کہیں. میں، جی 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 مجاہد صاحب، یہ اصل میں مرکب اضافی میں تھوڑی سی اور بھی یعنی ہمیں تفصیل ہے جو پڑھنی ہے ابھی انشاءاللہ، کہ ہم نے مرکب اضافی کو دیکھا ہے دو اسم آپس میں مل رہے ہوں، اور وہ دو اسم جو ہیں وہ ایک خاص کمبینیشن میں مل رہے ہیں، مرکب اضافی کا جو ٹیپیکل کمبینیشن ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کچھ الفاظ کے ساتھ مل کے دوسرا لفظ نہیں آ رہا ہوگا بلکہ کمبینیشن آف ورڈز آ رہا ہوگا، اور وہ جو کمبینیشن ہے وہ گویا کہ مضاف الیہ کی پوزیشن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ذرا تھوڑی سی زیادہ کمپلیکس فارم ہے، تو گرامر کی زبان میں وہ بنے گا ویسے ہی، لیکن دیکھنے میں ہمیں لگے گا کہ یہ نارمل اسم جس طرح مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، دو اسم ہیں اور اکٹھے ہیں، ویسے نہیں ہیں. جی مجاہد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، سوری. بس میں یہی بتا رہا تھا کہ حیث و ماں جو ہے نا یہ جیسے جہاں کہیں ہے، میرے خیال میں طرف کے بس معنوں میں ہے حیث و یہاں پر اس میں.
جی جی، حیثو جو ہے وہ طرف کے معنوں میں بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو ہو گیا. باقی مرکب اضافی میں اس کے اوپر ہمیں شاید کچھ اور تھوڑا سا اس پرٹیکولر پہلو کو بھی دیکھنا ہے کسی اور ٹائم کے اوپر، کہ کیا مرکب اضافی میں کچھ ایسا کمبینیشن بھی بن سکتا ہے جس میں کچھ دوسرا پارٹ جو ہے مضاف الیہ والا پارٹ جو ہے وہ ایک کمبینیشن آف ورڈز کی فارم میں آ رہا ہو، اور وہ کوئی جملہ بن رہا ہو فار ایگزامپل. سر جیسے راغدن حیث شئتما، جی راغدن حیث شئتما جو آیا پہلے پارے میں سر. کہ وہ آگے شہی تما جو ہے نا وہ جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. شہی تما یعنی جہاں تم چاہو، تو وہ آگے وہ یہ جو وہاں پر حیثو جو ہے نا وہ مضاف ہوا اس جملے کی طرف. اور ہمیں بھی جب ہم اس میں آگے چلیں گے، ابھی تو 149 میں یہ حیثو دوبارہ آئے گا اسی سورہ بقرہ میں کہ وہ من حیثو خرجت فولی وجہک، تو وہاں بھی حیثو آئے گا اور آگے خرجت فولی، تو خرجتہ جو ہے جملہ فعلیہ آئے گا اور وہاں پر پھر وہ حیثو جو ہے اس کی طرف مضاف ہوگا جملہ فعلیہ کی طرف. ٹھیک ہے سر. آگے جی چل کے شاید ہمیں پھر اور زیادہ کلیئر ہو جائے. جی، بس ایک یہاں پہ ایک جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے نا مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں، اس میں بس ایک ابھی کے لیے ایک ایکسیپشن کی ونڈو جو ہے اس کو بھی کھول لیتے ہیں کہ مضاف الیہ جو ہے وہ ایک اسم، ایک لفظ ہونے کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ایک ایکسیپشنل چیز ہم نے اس کے لیے ایک ونڈو کھول لی ہے. وہ کیا ہو یعنی وہ سکتا جملہ ہے؟ بھی ہو سکتا ہے. جی، وہ کوئی جملہ بھی ہو سکتا ہے. جزاک اور اللہ. وہ کیسے ہوگا ابھی، اب اس کی مثالیں ہم انشاءاللہ ڈھونڈیں گے آگے اور دیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جی، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا، پس تم سب پھیر لو، پھرو وجوہکم، کس چیز کو پھیرو؟ اپنے چہروں کو. وجوہ چہرے، وجہن کی جمع وجوہن، اور یہ وجوہن جو ہے یہ حالت نصب میں آ رہا ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے. تو وجوہکم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی بھی ہے. تمہارے چہرے یعنی اپنے چہرے، تو پھیرو تم سب اپنے چہرے. شطرہو، ابھی پھر لفظ شطرہ آ گیا جو پیچھے ہم نے دیکھا. شطر المسجد حرام دیکھا تھا پیچھے، اب یہاں پہ شطرہو آ گیا. یہ کون سا کمبینیشن ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی یہ کا بھی کمبینیشن مرکب ہے، اس میں اضافی ضمیر ہے. آ گئی آخر میں. تو شطرہ کا مطلب کیا ہے؟ طرف. کی شطرہو طرف، اس کی طرف، اس کی طرف. مسجد حرام کی طرف. اور یہ ہو کی ضمیر مسجد حرام کی طرف جا رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو پھیرو اپنے چہرے اس کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ سب جو اوتوا الکتاب، اوتو یہ پیسو وائس ہے، پیسو وائس. اوتو انہیں دی گئی، انہیں دی گئی، کتاب. انہیں دی گئی. یہ اس کا ایکٹیو وائس کیا ہوگا؟ کون سا فعل آتا، ہوگا یہ؟ آتا. آتا. آتا الف کے اوپر وہ جی کھڑی زبر جسے کہتے ہیں ہم. کھڑی. آتا، اس نے دیا. آتو، اور اس کا پیسو وائس کیا بنے گا؟ اوتو، اوتو. ان سب کو دیا گیا. اوتو. وَأَنَّ الَّذِينَ اوتو، سوری ان الَّذِينَ اوتو، اور بے شک وہ سب جو جنہیں دی گئی، جنہیں دی گئی، کیا دی گئی؟ الکتابہ، کتاب. جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. اور وہ سب جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب. لا یعلمون، یہ لام کون سا ہے جی؟ یہ تاکید کے لیے سر، تاکہ. تاکید کے لیے، ضرور. انا اور لا کا کمبینیشن ہے نا، یہ ضرور بر ضرور. یہ تاکید کے لیے لام زبر لا. انا اور لا. یعنی انا کی خبر پہ لام تاکید آ رہا ہے. جی. یقیناً، یقیناً کے معنوں میں آ گیا. یعلمون، وہ سب جانتے ہیں. بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی
وہ سب یقیناً یقیناً جانتے ہیں، انا کہ بے شک وہ کتاب الحق من ربہم، حق ہے ان کے رب کی رب طرف سے. کی طرف سے۔ یہ ہو کتاب کو ضمیر ہے نا سر، اس کی طرف ہے نا. یہ قبلہ کی طرف بات، چونکہ قبلہ کی ہو رہی ہے نا، اچھا قبلہ کے یعنی قبلہ کا پھرنا جو ہے وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، سچ ہے ان کے رب یعنی کی طرف سے۔ یعنی مطلب کہ اہل کتاب کو بھی پتہ ہے کہ یہی سچ ہے. جی، اہل کتاب کو کتاب دی گئی اور ان کو بھی، یعنی وہ پتہ جانتے ہے ہیں کہ کہ نیا قبلہ جو ہے گویا کہ مسلمانوں کا، یہ بھی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان اور ما کا کمبینیشن، عَمَّا اس سے جو، یعملون یہ کرتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہ سر ما اور بازر بی کا بھی کمبینیشن ہے کہ زور دینے کے لیے جو آتا ہے یقیناً یقیناً، بے شک اللہ ماں کے جانتے ہیں. بعد ماں کے بعد یہ جو با کی پریپوزیشن ہے نا، تو اس میں یہ بہت زور دینے کے لیے پھر آتی ہے، زور ہرگز دینے کے لیے آتا نہیں ہے. ہے، جی اور نہیں ہے ماں اللہ کے بعد ہرگز بھی۔ غافل۔ جی جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر، اور بہت یہاں شکریہ۔ یہ بھی دیکھ لیں شعیب صاحب، میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جی جی قد پلیز۔ جو ہے نا بیسیکلی فعل ماضی سے پہلے آتا ہے عام طور پہ، اور زور دینے کے لیے آتا ہے، یا پھر فعل ماضی کو ماضی قریب کے معنوں میں وہ کر دیتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے۔ تو گرامر والے کہتے ہیں جب قد جو ہے فعل مضارع سے پہلے آئے تو اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ بار بار کے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بار بار کے بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کے بھی ہوتے ہیں۔ اس کا بار یہ بار مطلب کے ہے بھی کہ ہیں اور کبھی کبھی کے بھی۔ کبھی کبھار یا بار بار، یعنی اس کو وہ کچھ اور ٹرم استعمال کرتے ہیں تقلیل اور تکثیر کی، تو ان معنوں میں وہ تکثیر سے مراد ہے کہ بار بار، اور تقلیل سے مراد ہے کبھی کبھار۔ تو جب یہ فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو اس تین معنوں میں آتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ سر یہاں پہ جو ماں کا معنی نہیں لے رہے ہیں، تو یہ اس کا گرامر کی روح سے کیسے اس کا کھل گیا ہے؟ ذرا ریفریش کروا دینا۔ جی اصل میں نا ماں جو ہے لفظ یہ نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہ کیا کے معنوں میں بھی آتا ہے، جو کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، تین معنی ہیں نا ہاں اس کے۔ تو ہم اس کا معنی جو ہے یہ نارملی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کانٹیکسٹ سے، یعنی جملے کا جو کانٹیکسٹ بن رہا ہے نا، وہاں سے پتہ چلے گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ٹھیک یعنی ہے اگر سر۔ آپ اس کا دوسرے ترجمے اس کے یہاں پہ استعمال کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو جو ٹرانسلیشن ہوگی وہ کانٹیکسٹ سے آؤٹ ہوتی ہوئی معلوم ہوگی۔ ٹھیک دوسرا ہے، سر ایک بات اور ہے جو ہم پڑھتے ہیں، فولو وجوہکم شطرہ، جب ہم ساکن کرتے ہیں یہاں پہ رکتے ہیں تو ہم شطرہ پڑھتے ہیں، ہا کو جی ساکن کر دیتے ہیں، جی تو اس جی صورت میں اس کا معنی جو ہے وہ تبدیل تو نہیں ہوتا، یعنی کہ ہا شطرہ اور ہو کا معنی ہے ضمیر کے لیے استعمال ہوا، تو وہ یعنی چہروں کو اس کی سمت پھیر لو اپنے چہروں کو اس سمت میں، یعنی کہ جی شطرہ نہیں، ہو۔ معنی تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ تجوید کی روح سے، تجوید کے قاعدے کی روح سے ہمیں پڑھتے ہوئے اس کو ان رولز کو فالو کرنا ہے، لیکن جو لفظ کا جو اوریجن ہے اور جو کمبینیشن ہے اس کا دوسرے لفظ کے ساتھ، معنی کے اعتبار سے تو وہاں پہ اسی طرح موجود ہے۔ اگر آپ اس کو روکیں نہ اور آگے چلتے جائیں بغیر رکے پڑھیں تو وہ اپنی اوریجنل فارم میں پڑھا جائے گا، اور اگر روکیں گے تو پھر پڑھتے ہوئے ہم اس پہ بریک لگائیں گے، ساؤنڈ مختلف ہوگی لیکن لفظ جو ہے وہ وہی ہے، چونکہ اس لیے معنی بھی وہی رہیں گے۔ رائٹ۔ جی اور کوئی چیز اس میں، اس آیت میں میرا خیال ہے ہم آج شاید یہی ایک آیت کر سکیں گے، آج تھوڑی سی انٹرپشن ہو گئی اور ہم زیادہ دیر نہیں کر سکے، اسی میں کچھ ایڈ کر لیتے ہیں۔ اگر عاصم صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ آج، عاصم صاحب السلام علیکم، آپ کچھ کہنا چاہیں، اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ وعلیکم السلام سر، وہ آپ آلریڈی کافی کہہ دیتے ہیں، مزید پہ گنجائش رہتی نہیں ہے۔ ایک وہ چھوٹا سا جو جی جی اوپر آیا تھا نا سر،
فلا نولینکم، یہ جو جی لام ہے یہ لام قسمیہ کہلاتا ہے. یعنی یہاں پر اگر اس کا ہم بلکہ اس کے نیچے والی آیت میں دیکھ رہا تھا اس میں بھی ہے وَلَنُوَلِّيَنَّكَ، کہ اندر جب زور پیدا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی جواب قسم کی صورت میں یہ جو نون ثقیلہ آیا ہے یہ اس کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. جس کا اگر ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو پس قسم سے ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلۃ ترضون. یہ جو ہے نا لام قسمیہ کہلاتا ہے گرامر کی اصطلاح میں. باقی ٹھیک ہے. جزاک اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آصف صاحب، بالکل ایسی ہے. اور یہاں وہ جو جس قسم کے جواب میں ہے وہ یہاں محذوف ہے. اچھا، جزاک اللہ خیر. اچھا ایک چیز آپ ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا، آپ نے چونکہ اس بارے میں تحقیق کی ہوگی. آواز میری آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہم نے 3 طرح کے لام پڑھے اور اس میں جو 3 لام تھے ان میں جو تیسری ٹائپ تھی فعل مضارع کو تبدیل کرنے والے لام 3 پڑھے تھے ہم نے. ٹھیک ہے، جو تیسری ٹائپ تھی وہ لام وہ تھا جو شدت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے اور آخر میں نون تشدید اس میں نظر آتا ہے. یہ کمبینیشن جب آئے تو یہ گویا کہ شدت پیدا کرنے کے لیے ہم نے اس کو وہاں پہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ آئی تھنک لام تشدید کا ہی نام دیا تھا. تو جی یہ شاید اسی طرح. ٹرم جو ہے قسمیہ والی ٹرم، یہ چونکہ گرامر کی مختلف بکس کے اندر مختلف گرامر کو کمپائل کرنے والے لوگ جو ہیں مختلف ٹرمز یوز کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ایٹ ٹائمز مختلف بکس میں مختلف لکھی ہوئی مل جاتی ہیں ہمیں. کیا یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہی چیز کو ریفر کرتے ہیں یا کہ ان دونوں میں فرق ہے، لام تشدید میں اور لام قسمیہ جو آپ نے بتایا ابھی؟ اگر عاصم صاحب آپ یا مجاہد صاحب اگر آپ کچھ اس پہ کہہ سکیں. سر جو جب قسمیہ ہوگا نا تو پھر اس کا جواب قسم بھی ہوگا. سم ٹائمز وہ معذوف بھی ہوتا ہے. میں شاید کو دوبارہ دیکھیں اگر اس کے اندر ہمیں جواب قسم ملتا ہے تو یہ جو لام قسمیہ ہے یہ ایک نئی ٹرم ہے. اس کے اوپر بھی ہم میرا خیال ہے تھوڑی سی اور چیزیں بھی اس کے اوپر کمپائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی کچھ اگزامپلس بھی اگر ہمیں اور مل جائے. یہ ہمیشہ نون تشدید کے ساتھ ہی آتا ہے جی عاصم صاحب، یا کہ اس کے علاوہ بھی کبھی ہمیں کسی نہیں اور اس کے فارم میں بھی آگے ہاں نظر آتا ہے؟ اگر مضارع ہوگا تو نون تشدید بھی ہو سکتا ہے، ثقیلہ بھی ہو سکتا ہے. جی وہ گرامر والے یہی کہتے ہیں ثقیلہ کہ بھی ہو جب سکتا لام آ ہے. جائے اور نون ثقیلہ آگے آ جائے نا یہ مشدد نون، تو یہ مضارع کا پھر تاکیدی اسلوب اس کو کہتے ہیں وہ. اور یہ لام اصل میں قسم کے جواب میں داخل ہوتا ہے اور وہ یہاں وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، قسم اور یہاں اس پہ کے محذوف ہے، رائٹ؟ جی اس کے علاوہ سوال آیا تھا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ میں ماں جو ہے اس نے سوال کیا تھا کہ وہ نہیں ہم کیوں لیں. تو وہ اصل میں جملہ اسمیہ ہمیں پہلے تو دیکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم پہ ماں داخل ہو رہا ہے. تو جملہ اسمیہ کو جب منفی بنایا جاتا ہے تو جملہ اسمیہ کو بنانے کے لیے زیادہ تر ماں کا استعمال ہوتا ہے. اور ماں جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو وہ خبر کو منسوب کر دیتا ہے. اور یہاں پر کیونکہ وہ مجرور کیوں ہوئی ہے کہ با آ گیا ہے بازر بی کی وجہ سے. جی وہ سر اگر مزید تھوڑا زور سا دینے کے لیے. کیونکہ اگر ہم کہیں ماں زید صالحن، اگر ہم یہ کہ ماں زید صالحن، تو اب یہاں صالحن جو ہے نا یہ ماں کا اسم زیدن ہو گیا، اس کی جو خبر ہے وہ صالحن ہو گیا. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ اور اس پہ زور دیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ خبر کے ساتھ ہم با کا اضافہ کر دیں گے. ماں زید بصالحن، کہ وہ ہرگز بالکل ہرگز نیک نہیں ہے. یعنی اس پہ زور دینے کے لیے پھر یہ با کی پروپوزیشن کو لایا جاتا ہے خبر کے ساتھ. جزاک اللہ. اچھا جزاک اللہ خیر جی، واضح ہوگی بات شعیب صاحب. اگزامپل سے. جی پلیز. سر اقبال بول رہا ہوں، میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں. فلا نولینا کا اس میں واللہ جو ہے یہ ورب ہے نا، نولی ہم پھیر دیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے، تو یہ بالکل جو ایسا ہی. نولینا کا یہ کیا؟ یہ آخر میں کا جو ہے یہ تو ضمیر ہے نا، جی یعنی یہ تو ضمیر ہے، یہ تو یہ مفعول یا بن گیا. زبر نون
जी या ज़बर नून और नून बोलना आगे फिर नून ज़बर ना अच्छा यन्ना। इकबाल साहब, इसमें एक मेरी अर्ज ये है कि इसी सिलसिले में ना हमें, मेरे ख्याल में हम जब पढ़ रहे थे, हम पिछली हम सूरतें, तो उसमें कहीं आया था लतुब असुन्ना या यब असुन, इस तरह कुछ आया था। तो मैंने उस पर एक पूरी करके, उस पर रिसर्च करके एक भेजा था पूरा, कि कहाँ पर वो किस तरह से उसके साथ नून मुशद्दद या ये नून सकीला इस्तेमाल हुआ, और फिर यहाँ तक कि उसके बाद वो वाहिद के साथ, यानी लतुब असुन्ना लतुब असन्ना, कहाँ पर वो जबर के साथ आएगा, कहाँ पर पेश के साथ आएगा कब, तो वो भी एक है। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ हमारी दोबारा इसी स्टडी ऑफ जो है ना, इसमें वो शामिल है जी। तो उसमें ये बहुत डिटेल के साथ आपको पता चल जाएगा कि ये, यानी वो शुरू से उठाया था कि वो मैंने फेल और फेल के बाद लगाया था कि उसके साथ जब हम नून ये शकीला को, ये मुशद्दद नून को जब हम लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं, फिर कैसे वो क्या चीज़ गिर जाती है और क्या चीज़ रह जाती है, फिर उसके मतलब कैसे होते हैं और उसमें जोर कैसे पैदा होता है जी। मेरे ज़हन में जो आ रहा था नुवल्ली जो है ये तो फेल मुजारे बन जाता है ना, हम फेर देंगे। आगे जो यन्ना है ये क्या चीज़ है, वाला नुवल्ली यन्ना। जी ये असल में एक, अगर आप रिकॉल करें, एक तो मुजाहिद साहब वो चीज़ शेयर करेंगे तो एक तो इस चीज़ से वाज़े हो जाएगी। एक, अगर आप रिकॉल करें QC4 में हमने लाम की 3 टाइप्स पढ़ी थी, उसमें जो जी तीसरी टाइप थी ना, उसमें लाम जो फेल मुजारे के साथ आता था उसमें आखिर में नून तशदीद भी आता था। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप फा को हटा दें और आखिर से का को हटा दें तो ये हम्म, नुवल्ली है, नुवल्ली। नुवल्ली से पहले तो लाम लग गया और आखिर में नून तशदीद लग गया, ये एग्जैक्टली